کچھ خاص خبریں اچھی نہیں ہیں، بہت سارے فلسطینی ہمارے بہن بھائی ان کے شہید ہونے کی بھی اطلاعات ہیں، اور دوسری جانب اسرائیل کے اوپر جو حملہ ہوا ہے، حماس نے کچھ کامیابیوں کا بھی دعویٰ کیا ہے بہت بڑی تعداد میں۔ پاکستان ایز ٹریک ریکارڈ سیز ہم کھڑے ہیں اس وقت فلسطین کے ساتھ، ہر لحاظ سے ان کی ہر قسم کی امداد کے لیے۔ یہ اس وقت جو ایک کھلم کھلا جنگ کا اعلان کیا ہے اسرائیل نے، اور یقینی طور پہ سویلین آبادی کے خلاف کیا ہے، اس سے عورتیں اور بچے اس کی زد میں آ سکتے ہیں، سویلینز آ سکتے ہیں۔ آپ اس اعلان کو کیسے دیکھ رہے ہیں، اور اس پہ کیا توقع ہے آپ کی بین الاقوامی برادری کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے اس معاملے پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ یہ تاریخ کا ایک ایسا واقعہ ہوا ہے جس کی توقع دنیا نہیں کر رہی تھی، لیکن جس طرح کے ظلم و ستم اسرائیل نے کیے اور اس کے نتیجے کے اندر پھر فلسطینی نوجوانوں نے، فلسطینی قوم نے اس کا جواب دیا ہے، تو یہ دنیا کے لیے غیر متوقع تھا۔ لیکن سلامتی کونسل کے اجلاس کا بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو جانا، میں سمجھتا ہوں جہاں ہمارے لیے یہ ایک بات غمزدہ ہے کہ اس وقت دنیا کو مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا، وہاں یہ بات بھی دنیا کے لیے سوچنے والی ہے کہ ہمیشہ سلامتی کونسل جو ہے اس کا رجحان اسرائیل کی طرف ہوتا ہے، اس کا رجحان اس طرف ہوتا ہے جس طرف امریکہ ہو۔ لیکن یہ پہلی مرتبہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سلامتی کونسل میں اسرائیل کی حمایت نہیں ہوئی، بلکہ اختلاف پیدا ہوا اور اعلامیہ بھی کوئی جاری نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا کو یہ احساس ہوا ہے کہ اب مظلوم فلسطینیوں کو مزید غلام رکھنا یہ آسان کام نہیں ہے۔ اس وقت سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے وہ اسلامی ممالک پر آتی ہے کہ وہ آگے بڑھیں، جس طرح کے مملکت سعودی عرب جو ہے اور ترکی جو ہے وہ رابطے کر رہا ہے دنیا اسلام کے ممالک کے ساتھ بھی، یورپ، امریکہ، برطانیہ کے ساتھ بھی، اور ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کا جو قیام ہے جس کا دارالخلافہ القدس شریف ہو، اس کی طرف آگے بڑھا جائے۔ اسرائیل کو بھی یہ بات تو معلوم ہو گئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں دنیا ساری کو معلوم ہو گئی ہے کہ اب جو فلسطینیوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے اب مزید یہ ظلم و ستم برداشت نہیں کرنا۔ ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی عزتوں کو تار تار کیا گیا، روز نوجوانوں کے سامنے ان کی ماؤں کے دوپٹے چھینے جاتے تھے، ان کی بہنوں کی عصمتوں کو جو ہے تار تار کیا جاتا تھا، وہ برداشت کر رہے تھے۔ لیکن جس طرح الاقصی کی گزشتہ سال ڈیڑھ میں مسلسل بے حرمتی کی گئی، وہاں پر نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ظلم و ستم کیا گیا، یہ رد عمل اس کا آیا ہے۔ اور بڑی عجیب بات ہے، ہمارے کچھ لوگ جو ہیں کہتے ہیں جی بڑا ظلم ہو جائے گا، بڑا ستم ہو جائے گا، اسرائیل اور شفاق ہو جائے گا۔ او بھائیو، اسرائیل کی شفاقیت جو ہے وہ آپ کو 75 سال میں نظر نہیں آ رہی ہے؟ نہ کوئی بچہ محفوظ، نہ کوئی عورت محفوظ، نہ کوئی بوڑھا محفوظ، نہ کوئی جوان محفوظ، نہ کوئی مقدسات محفوظ۔ پہلی بار تو ہوا ہے کہ دنیا کو یہ پتا چلا کہ نہیں، جو غلام جن کو بنایا جاتا ہے وہ قومیں جب اڑ جاتی ہیں پھر وہ نہیں دیکھتی ہیں جدید وسائل کیا ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا فیلئر ہوا ہے اسرائیل اور اس کے حلیفوں کا، جو کچھ فلسطینیوں نے کیا ہے۔ تو ہمیں بجائے اس کے کہ اس پہ ماتم کریں جو ہو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اسرائیل آگے کون سا کوئی بیچارے فلسطینیوں کو جو ہے وہ جینے دے رہا تھا جو اب نہیں جینے دے گا۔ اب دنیا اس کا مکروہ چہرہ دیکھ رہی ہے کہ بے گناہ اور عام آبادی کے اوپر جس طرح وہ بمباری کر رہا ہے، اور جس طرح اس نے غزہ میں اس وقت جو ہے جبر اور ظلم شروع کر رکھا ہے، یہ دنیا کو یہ چہرہ جو ہے اسرائیل کا یہ کیوں نہیں نظر آتا؟ ہمارے ان لوگوں کو یہ چہرہ کیوں نہیں نظر آتا جو بڑا شوشو کر رہے ہیں؟ بھئی آگے بیچارے فلسطینی کون سی آزادی کی زندگی گزار رہے تھے؟ دنیا کی دو بڑی جیلیں ہیں، ایک غزہ تھا اور ایک مقبوضہ کشمیر ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ اب اسلامی تعاون تنظیم کی اس وقت سربراہی مملکت سعودی عرب کے پاس ہے، اور سعودی عرب اور عالم اسلام کا یہ جو موقف ہے کہ ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام جس کا دارالخلافہ القدس ہو، اب اس سے کم پہ انشاءاللہ بات نہیں ہوگی۔ اگر جی ایک تو یہ کہ بالکل آپ نے بخوبی احاطہ کیا جس طرح کے مظالم ہوتے رہے، بلکہ یہ کچھ ہمارے پاس ویژولز جب آپ بات کر رہے تھے ہم چلا بھی رہے تھے، دکھا بھی رہے تھے، یہ اس وقت کے ناظرین ویژولز ہیں جس طریقے سے مسلسل اسرائیلی فورسز فلسطینی معصوم بچوں اور عورتوں پہ تشدد کرتی رہی، اور آئے دن ایسے ویژولز آتے تھے
لوگوں کو بھوک اور پیاس سے مارا گیا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا خواتین، کیا حضرات جو فورسز آفیسرز ہیں کس طرح تشدد کرتے تھے بھرے بازاروں کے اندر. تو کہیں نہ کہیں یہ ری ایکشن تو آنا تھا. دو کہ کسی بھی قسم کی جنگ کو بیک نہیں کیا جا سکتا، ہمیشہ امن کی بات کرنی چاہیے، لیکن فلسطینی شاید اس وقت حق بجانے میں اپنے خیالات کے اظہار میں کہ جب ان کے پاس اور کچھ نہیں بن پڑا تو دے اسٹارٹڈ ٹو فائٹ. اور اسلام ہمیں جہاد کا درس دیتا ہے جب آپ کے پر ظلم ہو، اور جہاد نام ہی اس کا ہے کہ آپ ظلم کے خلاف کھڑے ہو جائیں. خیر حافظ صاحب، ٹیکنیکلی سپیکنگ ایک سوال بڑا ڈسکس ہو رہا ہے، اور وہ ہے کہ جیسے ہم آئرن ڈوم کی بات کرتے ہیں، ون آف دا بیسٹ ایئر ڈیفنس سسٹمز ان دا ورلڈ، اور یہ سوچ کے چونکہ اسے رافیل انڈسٹریز نے بنایا ہے تو میرے ذہن میں بھارت بھی آ رہا تھا، بیکاز ان کو بھی بڑا مان ہے اپنے اس ایئر ڈیفنس کے اوپر جس میں ان کو اسرائیل کی معاونت حاصل ہے. خاص طور پہ میں ان کے طیاروں کی بات کر رہا ہوں، تو وہ مکمل طور پر ناکام ہوا. اور اس کے ساتھ ساتھ موساد جو سب سے دنیا کی ون آف دا بیسٹ انٹیلیجنس ایجنسیز مانی جاتی ہے، مکمل طور پہ ناکام ہوئی، ان کی فورسز ناکام ہوئی. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا اس میں حماس کی بہترین پلاننگ ہے جس کو ہم کریڈٹ دیں گے، یا کہیں نہ کہیں اسرائیل کا ایک وہ جسے کہتے ہیں نا غبارہ تھا جس میں سے کل ہوا نکلی ہے؟ اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. میں نے نہیں مارا تو اللہ نے مارا. میں نے نہیں پھینکا تو اللہ نے پھینکا. یہ اللہ پر توکل کرنے والے لوگ ہیں. یہ وہ خون ہے جو بہ رہا تھا، یہ وہ الاقصی کی بے حرمتی ہے جو مسلسل ہو رہی تھی. وہ اللہ کا گھر ہے، وہ مسلمانوں کا قبلہ ہے. اللہ نے اس مقام کو چنا تھا جب ہمارے آقا سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں کی امامت دینی تھی، تو اللہ نے یہ مقام چنا. اور یہاں پر ہمارے آقا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں کی امامت کی. تو ظلم و ستم بہرحال جتنا بھی ہو جائے ایک دن اس کو ختم ہونا ہوتا ہے. آپ خالی یہ نہ دیکھیں کہ اس میں انڈیا اور اسرائیل، کیا امریکہ اس میں تعاون نہیں کر رہا تھا؟ کیا یورپ اسرائیل کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا تھا؟ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کو بھیجنا ہوتا ہے تو پھر اس کے سامنے ہاتھی جو ہیں، ابابیلوں کے چونچ سے نکلنے والے جو چھوٹے چھوٹے ذرے تھے، جو چھوٹے چھوٹے پتھر تھے، ان کے سامنے ریز ہوئے تھے کہ نہیں ہوئے تھے؟ آج جو مرضی کہیں آپ، جتنے مرضی فلسفے بیان کریں، لیکن فلسطینی نوجوانوں نے، فلسطینی بیٹیوں نے، بیٹوں نے یہ بتا دیا کہ ہم اللہ کی مدد کے ساتھ میدان میں اترے ہیں. اور آج ساری دنیا دانتوں کے نیچے انگلی دے کے کھڑی ہے. آپ کو یہ بات میں آج آپ کو بتاؤں کہ اس وقت دنیا کے اندر، میں اس وقت ترکی میں ہوں، پوری دنیا کے اندر پوری انسانیت جو امن چاہنے والی ہے، وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم، وہ ان مظلوم فلسطینیوں کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہیں. اور مسلم حکمرانوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ 2 سے 3 دن کے اندر جس طرح سعودی عرب اور ترکی اور مصر جو ہے وہ رابطے کر رہے ہیں، اور جو موقف سامنے آیا ہے، کیا کسی مسلم حکمران نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ہے اپنا فلسطینیوں کی زیادتی ہے؟ ہر ایک یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اسرائیل کو سمجھا رہے تھے، ہم اسرائیل کو کہہ رہے تھے، ہم اسرائیل کو یہ باور کروا رہے تھے کہ یہ ظلم و ستم کا سلسلہ بند کرو، وگرنہ پھر یہ ہوگا. مملکت سعودی عرب کا جو بیان آیا ہے اس میں بڑا کلیئر ہے. ہم تو یہاں مفروضوں پر بات کرتے ہیں. سعودی عرب جو بات کر رہا تھا اور کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ پوری دنیا اسلام کھڑی ہے کہ ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام. اب اسرائیل کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ سعودی عرب ہمیں جو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، یا وایا امریکہ وہ جو ہمیں کہہ رہا تھا، اگر ہم یہ نہیں مانیں گے تو یہ اب اور دروازے کھل گئے ہیں. حافظ، اقوام متحدہ کا بھی اجلاس ہوا اور وہ اجلاس بے نتیجہ رہا. جس طرح سے آپ نے خود بھی کہا کہ امریکہ ہو یا یورپ ہو، ان کی مداخلت ہوگی، اور ظاہر ہے پہلے بھی ان کو سپورٹ رہی ہے اسرائیل کو، ان تمام تر ممالک کی. اقوام متحدہ ہو یا دیگر عالمی ادارے ہوں، ان کو اس میں انٹرفیئر کر کے کس طرح سے اس چیز کو ایک سولوشن کی جانب لے کر جانے ہیں. جیسے آپ خود بھی کہہ رہے کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، پر فلسطینیوں نے اگر اپنے لیے آواز اٹھائی ہے تو یہ بہت ضروری تھا. اور اس وقت ان کے اوپر جتنے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، اس کے بعد ان کا یہ اس طرح کا جہاد کرنا جسٹیفائیڈ ہے. لیکن سٹل جو انٹرنیشنل ادارے ہیں اقوام متحدہ، ان کی انٹرفیرنس کتنی ضروری ہے اس سارے معاملات میں؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں یہ جو آج کے اجلاس کا کوئی اعلامیہ نہیں آیا، ہمیں اقوام متحدہ سے کوئی خوش فہمی نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں، آج جو اعلامیہ نہیں آیا، یہ بھی فلسطینیوں کی جیت ہے، یہ بھی فلسطینیوں کی فتح ہے.
اس لیے کہ ہمیشہ اقوام متحدہ سے تو مسلمانوں کے زخموں کے اوپر جو ہے وہ مرچیں چھڑکی گئی ہیں. اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں کشمیر کے حوالے سے, اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں فلسطین کے حوالے سے, اقوام متحدہ اس پہ عمل نہیں کروا سکا. اور ہمیشہ امریکہ نے جارحیت کر کے اور اسرائیل کے حامی ممالک نے سلامتی کونسل کو اور اقوام متحدہ کو استعمال کیا ہے. آج اگر بے نتیجہ یہ اجلاس ختم ہوا ہے, یہ فلسطینیوں کی میں فتح سمجھتا ہوں. اسلامی دنیا کو میں نے جیسے عرض کیا کہ کوئی اسلامی ملک ایسا نظر نہیں آ رہا جو یہ بات کہے کہ یہ جو ہے فلسطینیوں کی زیادتی ہے. ہر ایک یہ کہہ رہا ہے کہ جو ظلم اسرائیل نے کیا آج اس کا نتیجہ اس نے بھگتا ہے. اور ہمیں کوئی مت کرائے یا یہ فلسطینیوں کو مت بتائے یہاں ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کر کہ اسرائیل تباہی کر دے گا. اور کون سی تباہی ہوتی ہے جب جوان بھائیوں کے سامنے ان کی بہنوں کی عصمتیں لوٹی گئیں, جب جوان بیٹوں کے سامنے ان کے ماؤں کے دوپٹے کھینچے گئے, جب مسلمانوں کے مقدسات کی توہین کی گئی, جب جو ہے جارحیت کے ساتھ غلیظ اسرائیلی فوجی جو ہیں اپنے بوٹوں کے ساتھ محراب و منبر الاقصی کے محراب و منبر تک پہنچ گئے, اس سے بڑی بھی کوئی زیادتی تھی. ٹھیک ہے حافظ صاحب, تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ حافظ صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا اور خیالات کا اظہار کیا. حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب مشرق وسطی کی موجودہ صورتحال پہ بات کر رہے تھے.